آپ نے پتہ نہیں ہندوستان کے اندر جو آج کل کرونا کے حالات ہیں وہ دیکھے ہیں یا نہیں؟ ضرور دیکھیں. میڈیا کے اوپر آ رہا ہے, ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے کہ وہاں کس طرح آکسیجن کی کمی ہوئی ہے, ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, کئی بیچارے مریض ہاسپٹل جاتے ہی نہیں ہیں اور وہ سڑکوں پہ مر جاتے ہیں. اور جس طرح یعنی وہاں کرونا کے حالات ہیں, میں آپ سب کو آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اب احتیاط نہ کی, چند دنوں میں, ہفتے میں, زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں. اس وقت ہمارے ہسپتال صرف اس لیے وہ حالات نہیں ہوئے جو ہندوستان میں ہیں کیونکہ ہم نے 1 سال پہلے ہسپتالوں کی کیپیسٹی بڑھا دی تھی. اگر یہ پچھلے سال والا حالات ہوتے, یعنی ہمارے ہاسپٹل میں اتنی کیپیسٹی ہوتی جو 1 سال پہلے تھی, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھ رہے ہوتے. لیکن جس طرح کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اوپر جا رہی ہے, جس طرح کا یہ جو تیزی سے بڑھ رہا ہے کرونا کے کیسز, تو میں آج صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کر کے یہ جو ایس او پیز ہیں, یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور اب لوگ اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے, یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں, یعنی کہ شہروں کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر. اور ہم وہ نہیں چاہتے, کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے. تو اس لیے مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کہ لاک ڈاؤن کر دو, لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بیچارے دہاڑی دار ہیں, جو مزدور ہیں, جو بیچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں, وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا. اس لیے ہم ابھی رکے ہوئے ہیں, لیکن میں کتنی دیر ہم یہ روک سکتے ہیں لاک ڈاؤن سے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ آج سے احتیاط کریں جس طرح 1 سال پہلے آپ نے کی تھی. 1 سال پہلے جب پچھلی رمضان آئی, واحد ملک تھا پاکستان جس نے مسجدوں کو بند نہیں کیا. لیکن مجھے بڑا فخر تھا کہ جس طرح ہمارے علماء نے, جس طرح انہوں نے لوگوں کو بتایا, جس طرح امام مسجد نے لوگوں کو ایس او پیز پہ فالو کروایا, پاکستان بچ گیا. ہمیں کوئی مسجدوں سے کرونا پھیلا نہیں. اسی طرح آج اگر آپ اسی طرح احتیاط کریں, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی احتیاط اس وقت نہیں کر رہا, کوئی ایس او پیز کے اوپر نہیں چل رہا, بہت کم لوگ چل رہے ہیں. اس سے بہت بڑے خطرے کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح اگر ہم نے احتیاط نہ کی ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہماری معیشت جو کہ اللہ کا کرم سے اس وقت اوپر جا رہی ہے, اس کو نقصان پہنچے گا, دکانداروں کو نقصان پہنچے گا, فیکٹریز کو نقصان پہنچے گا, لیکن سب سے زیادہ نقصان بیچارے غریب لوگوں کو پہنچے گا. تو میں یہاں ہمارے جو این سی او سی میں اسد عمر جو ہر روز اس کو مانیٹر کرتے ہیں, ڈاکٹر فیصل ہیں جو کہ میڈیکل اوپینین دیتے ہیں, میں چاہوں گا کہ ان سے یہ آپ سے مختصراً بات کریں اور آپ کو سمجھائیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ ملک کدھر جائے گا. جی اسد. جی شکریہ وزیر اعظم صاحب. آج کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا فیصلہ تو جیسے وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ کیونکہ آگے خدشہ نظر آ رہا ہے
کہ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جس کے اندر ہمیں شہر کا بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑے، تو NCOC کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر صوبوں کے ساتھ مل کے پورا اس کے اوپر ایک پلان بنایا جائے اور کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے، اور جو لوگوں کو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا جی کہ تمام وہ اضلاع جہاں پر 5% سے زیادہ اس وقت پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے، بشمول 9ویں سے 12ویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ عید تک بند ہو جائیں گی۔ جو اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں 6 بجے تک کا بازار کھلے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے صرف چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو اسینشلز جن کو کہا جاتا ہے ان کا کاروبار الاؤ ہوگا، اور اس کی باقاعدہ ایک فہرست دے دی جائے گی، ایشو کر دی جائے گی، جس کے اندر وہ کون سے کاروبار ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اس کی لسٹ ہوگی۔ انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی، اب عید تک جو ہے وہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، اور ٹیک اویز الاؤڈ ہوں گے، یعنی گھر ڈیلیوری کرنی ہے یا وہاں سے آ کے کوئی کھانا لے جانا چاہتا ہے اس کی اجازت ہوگی، لیکن وہاں پر بیٹھ کر کھانے کے اوپر پابندی لگ رہی ہے رمضان کے لیے۔ جمز جو ہیں، انڈور جمز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آفس ٹائمنگز جو ہیں ان کو 2 بجے تک محدود کیا جا رہا ہے، کیونکہ 6 بجے تک بازار کھلے ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں اتنا ٹائم ہو لوگوں کے پاس کہ انہوں نے جو شاپنگ کرنی ہے بشمول عید کی شاپنگ، یہ میں خاص طور پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں مرد حضرات اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، کہ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں، لیکن دن کے وقت کریں، شام کو افطار کے بعد بازار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں اور ضرور کریں، عید کی ضرور تیاری کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آخری 3 دن اور 5 دن کا نہ انتظار کریں، یہ جیسے ہی اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں، کیونکہ جیسے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ اگر زیادہ آگے بیماری پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن بھی ہو جائے، تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے آرام سے شاپنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو 50% ورک فرام ہوم کی پالیسی، یعنی کسی بھی دفتر کے اندر 50% سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر، اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ باہر سے جو آ رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ویریئنٹ اس وقت پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے کیونکہ وبا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے 1-2 دن کے اندر ایک تفصیلی پالیسی بنائی جائے جس کے اندر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی لائی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ آئیں گے لوگ ان کی ٹیسٹنگ کا اور ان کے کوارنٹین کا جو نظام جو ہے وہ بھی ایک مربوط نظام بنایا جائے تاکہ وہاں سے باہر سے وبا کے آنے کی وجہ سے خدشہ نہ پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ آخری چیز جس کے اوپر ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا آکسیجن جو سپلائی، ہمارے جو لوگ مریض جو ہیں جو کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ سنجیدہ جن کو بیماری ہو جاتی ہے ان کو آکسیجن لگانی پڑتی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کی پوری پیداواری صلاحیت جو ہے آکسیجن کی ہم اس کے 90% کے اوپر جا چکے ہیں، اور اس کے اندر سے تقریباً 80% جو اس وقت آکسیجن ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، 75 سے 80% صحت کے لیے، اور کورونا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے لیے۔ تو آکسیجن کی سپلائی کو اور مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جلد از جلد، اور باہر سے بھی اگر ہمیں مدد کرنی پڑے تو آکسیجن کا انتظام بہتر کیا جائے، یہ تمام آج فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور ہماری امید یہی ہے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے ابھی آپ کے ساتھ آپ کو بھی اپیل کی ہے، ان ہدایات کے اوپر اگر عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہماری عبادت جو ہے وہ بھی جاری رہے گی اور عید بھی ہم منا سکیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں آگے مشکل آ سکتی ہے۔ اب فیصل اب ذرا سا تھوڑا سا تفصیل بتا دو کہ اس وقت صورتحال ہسپتالوں میں ہے کیا؟ بہت شکریہ جی۔ زیادہ تر جو اہم فیصلے ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے، لیکن کچھ اس کی بیک گراؤنڈ اور جو پس منظر ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال گرمیوں میں جب پہلی لہر آئی تو انتہائی شدید دباؤ پڑا ہیلتھ سسٹم کے اوپر، بہت سارے لوگ انٹینسو کیئر میں اور آکسیجن کے اوپر داخل ہوئے،
اور ان کی تعداد تقریباً 3500 کے قریب میکسیمم کے قریب چلی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو آج کی یہ جو فگر ہے یہ 4600 سے اوپر ہے. تو ہم پچھلی دفعہ کی جو لہر ہے اس سے بہت اوپر جا چکے ہیں اپنے اگر ہم ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر کو میجر کرنا چاہیں. اس کے علاوہ جو پرسنٹ پازیٹیوٹی ہے وہ لگاتار 10% سے اوپر یا اس کے لگ بھگ چل رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ شدید موجود ہے. ہمارے بڑے بہت سے شہر ہیں جہاں جو پرسنٹیج پازیٹیوٹی ہے وہ 20% سے بھی زیادہ ہے. اور ہم یہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے شہر جو اب تک جن کی پرسنٹ پازیٹیوٹی کم تھی وہاں بھی یہ شرح بڑھ رہی ہے. اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر ہمارے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر پروفیشنلز کے اوپر اور ہسپتالوں کے اوپر ایسا پریشر ہے جو خدا نخواستہ یہ ایک لیول سے اوپر نہ چلا جائے. اور جیسے اسد عمر صاحب نے بتایا کہ ساتھ ساتھ ہماری جو آکسیجن کے اوپر پریشر ہے وہ بھی خاصا زیادہ ہے اور ہم تقریباً اپنی جو مین کیپیسٹی ہے اس کا 90% کے قریب استعمال کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اور یہ وہ پس منظر ہے جس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ یہ آج ہم فردر کچھ سختیاں اناؤنس کریں. اور جیسے آپ نے سنا کہ وزیر اعظم نے ذکر کیا کہ اگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے تو خدا نخواستہ ہم اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں واقعی ایک لاک ڈاؤن کرنا پڑے جو کہ ہمیں دوہری تکلیف سے ہمکنار کر دے گا. سو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ SOPs کو اپنائیں اور اس کے ذریعے اپنی صحت اور اپنے گھر والوں کی صحت اور سارے معاشرے کی صحت کو بچائیں. بہت شکریہ. اچھا جی، آخری 2 باتیں. سب سے پہلے کہ میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب SOPs کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے. کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ SOPs پہ چلو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے. تو اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آ کے ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ کی مدد کرے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین پاکستان میں اور زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اور دنیا کا مثالیں دے رہے ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. جو ملک اس وقت دے سکتے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہے. پہلے تو ہندوستان نے انٹرنیشنلی فیصلہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے، کیونکہ سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ وہ ویکسین بناتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے اتنے برے حالات ہیں کہ وہ اب کسی کو نہیں دے رہا ہے سوائے اپنے ملک میں، اور انہوں نے شاید 2-3 ملکوں کو شروع میں دیے تھے. چائنا سے ہم نے مانگی ہوئی ہے ویکسین، لیکن ان کے اوپر بھی اتنی اس وقت ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے. باقی دنیا میں ساری جگہ شارٹیج ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین اگر آج ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے پھر بھی یہ 1 سال لگے گا اس کا امپیکٹ پڑنے پہ، کہ آج سے ہم ٹیکے لگانے شروع بھی کریں تو یہ نیچے آنے میں ٹائم لگے گا. جس سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا وہ جو ہم SOPs کی بات کرتے ہیں، احتیاط کی بات کرتے ہیں. اور میں پھر سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑی احتیاط ہے، جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے. اور جب بھی آپ اندر، تو خاص طور پہ کمروں میں جب بیٹھیں، سب کو ماسک پہننے کی ہدایت. اور اب ہم انفورس کریں گے، یعنی اب ہم اس کے اوپر پوری طرح زور لگائیں گے. ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج. میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی احتیاط کی وجہ سے یہ جو وبا کی جو کرو اوپر جا رہی ہے اس کو روکیں گے. کیونکہ جب تک قوم مل کے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی ہم یہ اس سے نہیں جیت سکتے. اور پچھلی باری مجھے 1 سال، آج سے 1 سال یاد ہے، رمضان سے پہلے جس طرح قوم نے SOPs پہ عمل کیا، شاید تب لوگوں کو زیادہ خوف تھا اس سے، اور 1 سال کے اندر لوگ تھک بھی گئے ہیں، فٹیگ بھی آ گئی ہے شاید اس وجہ سے. لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب بالکل SOPs پہ پچھلے باری کے مقابلے میں شاید ہی کوئی اب عمل کر رہا ہے، لہٰذا اب ہمیں سختی کریں گے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ SOPs پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے شہروں کا لاک ڈاؤن، وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا. شکریہ.
وزیراعظم عمران خان جو کہ قومی رابطہ کمیٹی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھارت میں کرونا کے حالات بہت خراب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ احتیاط نہ کی تو 2 ہفتوں میں ہمارے بھارت جیسے حالات ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیہڑی دار اور مزدور طبقے کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن نہیں کر رہے۔ وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ شہری SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ احتیاط نہ کی تو لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم نے کہا کہ احتیاط نہ کی تو 2 ہفتوں میں بھارت والے حالات ہونے والے ہیں۔ ملک میں کرونا کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو انہوں نے تاکید بھی کی کہ وہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرائیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت والے حالات ہونے پر شہروں کو بند کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیہڑی دار اور مزدور طبقے کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن نہیں کر رہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شہری SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ہم شہریوں پر سختی کریں گے کہ وہ SOPs کی خلاف ورزی نہ کریں۔ پولیس شہریوں کو روکے گی اور SOPs پر عمل درآمد کو یقین بنائے گی اور ان کی مدد کے لیے فوج بھی موجود ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں کرونا کے حالات بہت خراب ہیں، احتیاط نہ کی تو 2 ہفتوں میں ہمارے بھی بھارت جیسے حالات ہو سکتے ہیں۔ ملک میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کی ایکسپریس نیوز کے نمائندے رضوان احمد غلزئی نے۔ جی رضوان، NCOC کا اجلاس بھی ہوا اور NCC کا اجلاس بھی ہوا، کون سے بڑے اور اہم فیصلے کیے گئے آج؟ جی دیکھیں، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نے یہ بتایا ہے کہ آج بڑی تفصیلی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان، اور مختلف تجویز اس اجلاس میں سامنے آئی تھی۔ ایک تو NCOC کی جانب سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ 2 مرحلوں میں جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں۔ ابھی پہلے مرحلے میں جو سختیاں ہیں ان کو تھوڑا مزید پابندیوں کو مزید سخت کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے شام 6 بجے سے صبح سحری تک سرگرمیاں بند کرنے کے حوالے سے تجویز پر غور ہوا۔ سندھ کی جانب سے جو ہے وہ جو سب سے زیادہ چونکہ کراچی اور حیدرآباد متاثر ہیں تو یہ تجویز دی گئی کہ شہروں کو مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے، لیکن NCOC کی یہ تجویز تھی کہ 2 مرحلوں میں جو ہے وہ یہ پابندیاں سخت کی جائیں۔ ابتدائی طور پر پہلے فیز میں اگر SOPs کو فالو کرتے ہوئے نرم پابندیوں کے ساتھ اگر حکومت اس پر قابو پا لیتی ہے تو مکمل لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر پہلا فیز جو ہے وہ کورونا پھیلاؤ نہ روک سکا تو پھر جو ہے وہ 13% سے تجاوز کرنے والے حساس شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی تجویز سامنے آئی کہ فیز 2 میں جو ہائی رسک شہر ہیں ان کو 7 سے 10 روز تک ان میں مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم کا یہ موقف تھا کہ حکومت جو ہے وہ شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیسے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے خطاب میں بھی یہ کہا کہ جو روزگار ہے، جو دیہڑی دار مزدور ہیں جن کا ڈیلی جو ہے وہ ان کی انکم کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ زیادہ متاثر ہوں گے جن لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو SOPs ہیں ان میں مزید سختیاں کی گئی ہیں ان کو فالو کریں، اور جو دفاتر میں حاضری کا معاملہ ہے اس حوالے سے انہوں نے صوبوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ جتنی بھی SOPs بنی ہیں ان کو مزید سخت کریں، اور جو بازاروں کی جو صورتحال ہے، جو اوقات کار ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے، ماسک کا استعمال۔ تو یہ ساری چیزیں وزیر اعظم نے یہ چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ ابھی فی الحال اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے، لیکن جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگر SOPs پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر سچویشن جو ہے جس طرح پڑوسی ملک بھارت میں اس وقت بہت خراب صورتحال ہے، تو وہ صورتحال خدا نخواستہ پاکستان میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو اس وقت جو ہے پھر حکومت لاک ڈاؤن کا سوچ سکتی ہے۔ لیکن ابھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے جو نقصانات ہیں، جو معاشی نقصانات ہیں، ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ فی الحال جو SOPs ہیں انہی پر عمل درآمد کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان احمد غلزئی، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔